پورے عرب کے حکمران بننے والے ہیں، تو اب ان کو اپنے بتوں کی تذلیل بھی برداشت ہو رہی تھی، ان کو ہر چیز برداشت ہو رہی تھی، صرف اس وجہ سے کہ ہم عنقریب رسول کے تسلط میں اور رسول کی حکومت میں حصہ لیں۔ اب وہ کڑوی گولی بھی نگر رہے تھے، لیکن یہاں کیونکہ میری اس وقت خطاب کسی ایک مسئلہ کسی ایک فرقہ کے لیے نہیں، میں انتہائی مشکل ترین موضوع پہ اہل اسلام سے مخاطب ہوں۔ اب یہ جو طبقہ ہے ان کے لیے خدا قرآن میں مسلسل آیات بھیج رہا ہے اور پوری سورت اتر گئی ہے۔ ان آیات کو جب اکٹھا کیا گیا تو ایک سورت میں آ گئے جسے سورہ منافقون کہا گیا، کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس محفل میں بیٹھ کے آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، در حقیقت یہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ کے خلاف مسلسل پراپوگنڈا کرتا ہے۔ اب ان کے ذہن میں خیال تھا کہ رسول کی ظاہری طور پہ کوئی اولاد نہیں، اللہ نے بیٹا دیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ ابراہیم طیب و طاہر یہ دنیا سے جا چکے، رسول کی اولاد نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کیونکہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ بادشاہ کے بعد بادشاہ بیٹا بنتا تھا، تو رسول کی اپنی اولاد نہیں ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم رسول کے بعد رسول کے خاندان میں شامل ہو کے رسول کے تسلط اور رسول کی حکمرانی میں حصہ لے سکیں۔ اس وجہ سے بعض احباب نے رسول سے رشتہ داری کی کہ شاید رسول کی نسل ہمارے خاندان سے چلی جائے۔ میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں کہ رسول سے رشتہ داری اس وجہ سے کی گئی تاکہ اگر نسل رسول چلے تو اس نسل رسول میں ہمارا حصہ بھی ہو، یعنی کہ وہ رسول کا بیٹا، وہ یہ رسول کی نسل ہوگی، جو بھی رسول کا خاندان پھیلے گا وہ ہم اس کے ننہال ہوں گے۔ لیکن قدرت پروردگار تھی کہ خدا نے ایسا نہ ہونے دیا، اور رسول کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، رسول کی زوجہ ملکۃ العرب، شہزادی کی بیٹی، خدا نے رسول کی نسل رسول کے بیٹی کے ذریعے سے چلا دی۔ اب جب رسول کی بیٹی کے ذریعے رسول کی نسل چلی تو اب انہیں یہ بات دوڑ رہی تھی ذہنوں میں کہ ہم تو جس لالچ میں رشتہ داری کر رہے تھے وہ لالچ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ رسول کی تو رشتہ داری میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ اب خدا قرآن میں جہاں منافقین کے لیے آیات بھیج رہا تھا تو وہاں خدا حسنین کی شان میں بھی آیتیں بھیج رہا تھا۔ وہاں خدا نے ایک قرآن میں نص دے دی آیہ مباہلہ میں کہ حسن اور حسین بنص قرآن رسول کے بیٹے ہیں۔ اب حسنین کو خدا نے بیٹے ڈکلیئر کر دیا، لیکن اب بھی ان کے ذہن میں یہ لالچ تھا کہ کیونکہ یہ بچے ہیں اور بچہ جانشین کیسے بنے گا، ہم خلافت چھین لیں گے، ہم حکومت میں حصہ داری بنا لیں گے۔ صاحبان ہوا یہ کہ رسالت مآب کی زندگی جب بالکل اختتامی مراحل میں پہنچتی ہے تو رسالت مآب اپنی زندگی کے آخری سال میں 18 ذی الحجہ کو حجت الوداع کے موقع پہ واپس پلٹتے ہوئے غدیر خم پہ امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان کر دیتے ہیں اور لوگوں سے اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لیتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ میں بہت سی چیزیں بہت سے حقائق سے نکلتا چلا آ رہا ہوں اور بڑی جلدی سے نکلتا چلا آ رہا ہوں کیونکہ وہ حقائق آپ کے سامنے عیاں ہیں کہ کون کون سی آیات علی کی شان میں آئیں، رسول نے کون کون سی حدیثیں کہیں، کون کون سی امیر المومنین کے بارے میں رسول کی حدیث تھی۔ میں ان ساری چیزوں سے گزرتا آ رہا ہوں کیونکہ وہ چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں۔ میں اس چیز کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہوں جس کو کم پڑھا جاتا ہے اور جو پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ اب رسالت مآب نے جب غدیر خم پہ مولا علی کی حکومت کا اعلان کیا تو اب یہاں میری پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے کہ اہل سنت لٹریچر اس میں گواہ ہے کہ رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا بلکہ باقاعدہ بیعت لی، اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لی کہ میرے بعد خلیفہ جانشین، میرا وزیر، میرا وصی علی ہو۔ اب جب رسالت مآب نے 18 ذی الحجہ کو اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لی تو ان احباب اس گروہ کے وہ خواب چکنا چور ہو گئے، وہ خواب کرچیوں کی طرح بکھر گئے جنہوں نے حکومت کے لالچ میں کلمہ پڑھا۔ اب
بعد از غدیر رسول اللہ کی زندگی کے جو ایام اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ سازش بالکل عیاں ہو جائے گی کہ غدیر کے بعد امت نے رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ غدیر کے بعد رسول اللہ کی زندگی میں دوبارہ وہی مصائب پلٹ آئے جو مکہ کی زندگی میں تھے۔ رسالت مآب کے ساتھ رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے رسول کے سامنے زبان درازی کی جاتی تھی، رسول کے سامنے تضحیق کی جاتی تھی، رسول کے سامنے بار بار رسول کے فرامین کو رد کیا جاتا تھا۔ تو آخر یہ رسول کی بڑی مختصر سی زندگی ہے کہ 18 ذی الحجہ کو رسول اعلان کرتے ہیں اور 28 صفر کو رسول کی شہادت ہو جاتی ہے۔ رسالت مآب جب اعلان کر کے واپس پلٹتے ہیں تو پلٹ کے اب رسول چاہتے تھے کہ جو بیعت میں نے امیر المومنین کی غدیر میں کروا دی ہے تو اب صرف بیعت نہیں، میں باقاعدہ طور پہ حکومت ٹرانسفر کروں اور علی کو مسجد نبوی میں اپنی زندگی پہ منبر پہ بٹھا دوں۔ اب جن لوگوں کا خوف اور خطرہ تھا کہ یہ لوگ علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے لشکر اسامہ کہتے ہیں۔ اسامہ ایک نوجوان صحابی تھا، رسول نے اس کی قیادت میں ایک لشکر ترتیب دیا کہ یہ لشکر ہے اسامہ کی قیادت میں، یہ لوگ جو ہیں وہ اس لشکر میں شامل ہوں گے اور یہ فتوحات کے لیے یہاں سے نکلیں گے۔ اور رسول نے کہا کہ اس لشکر میں بھی نہیں جاؤں گا اور علی بھی نہیں جائے گا۔ بعض احباب کو اس لشکر میں شامل کیا۔ اب لشکر اسامہ یا جیش اسامہ یہ تاریخ کا ایک موضوع ہے۔ اب جب رسول نے کہا کہ بعض نام لیے گئے جو نام اہل سنت لٹریچر میں ہیں کہ تم لوگوں نے اسامہ کے لشکر میں جانا ہے۔ اسامہ کون تھا؟ ایک نوجوان۔ ان لوگوں نے رسول سے کہا کہ آپ ایک بچے، ایک جوان کی قیادت میں لشکر کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس میں راز کیا تھا؟ انہوں نے رسول کی زندگی میں اس لشکر میں جانے سے انکار کیا۔ رسول نے ان کا انکار تاریخ میں لکھوا دیا۔ رسول اللہ نے یہ انکار کیوں لکھوایا؟ اس وجہ سے لکھوایا کہ آج میری زندگی میں جو میرے بنائے ہوئے نوجوان سردار کے لشکر میں نہیں جاتے، کل کو وہ یہ کہہ کے علی کی حکومت کا انکار نہ کریں کہ علی نوجوان ہے، کہ اگر آپ پل کو یہ کہہ کے امیر المومنین کی حکومت کا انکار کریں گے کہ علی تو جوان تھا تو اس لیے ہم نے علی کی سربراہی کو تسلیم نہیں کیا، تو رسول تو اپنی زندگی میں اسامہ کو بھی بنا رہے تھے کہ تم اسامہ کے لشکر میں چلے جاؤ۔ تو جو نبی اسامہ کو لشکر کا سردار بنا رہا تھا وہی نبی علی کو امت کا سردار بنا رہا تھا۔ تو جن لوگوں نے ایک چھوٹے سے لشکر میں ایک جوان کی سرداری رسول کے کہنے پہ قبول نہیں کی، وہ رسول کے کہنے پہ امت کی سرداری علی جیسے جوان کی قبول کیسے کر سکتے تھے؟ اب یہ بات روز روشن کی طرح آ گئی اور تاریخوں نے لکھ دی کہ لشکر اسامہ سے جانے سے انکار کر دیا گیا۔ یہ لشکر نکلا بھی ہے، مدینے سے تھوڑا باہر گیا اور یہ واپس پلٹے کہ نہیں، ہم اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب جب انہوں نے لشکر میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور خبر ان کو یہ طے تھی کہ رسول آخری حج میں کہہ چکے تھے کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہے۔ اب رسالت مآب کو مختلف موقعوں پر زہر دی گئی تھی، ان میں سے ایک زہر جو ہے خیبر کے ایک یہودیہ عورت نے بھی رسالت مآب کو دی تھی۔ بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ وہ زہر کا اثر جو تھا وہ نبی کے بدن میں تھا، لیکن نبی کو اسی زہر کی وجہ سے نبی کی شہادت ہوئی، لیکن دی عورت نے تھی، لیکن یہودیہ عورت نے نہیں دی تھی۔ یہ خیبر کی دی ہوئی زہر نہیں تھی، 7 ہجری کی دی ہوئی زہر نہیں تھی۔ اب اگر اس میں یہ کیونکہ مشکل ترین امر ہے اور قاتلین کے ساتھ لوگوں کے بڑے گہرے روابط ہیں، تو یہاں میں بات کہوں گا کہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ رسالت مآب کو ان کے آخری وقت میں ان کے حجرے میں دوا پلائی جا رہی تھی اور رسول دوا پینے سے انکار کر رہے تھے۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر دوا میں شفا ہوتی تو نبی انکار کیوں کرتے؟ وہ رسول جس نے علاج کا حکم دیا ہے،
کہ اگر تم بیمار ہو تو پہلے اپنے علاج کا بندوبست کرو، اپنے معالج کا بندوبست کرو۔ امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی ہے۔ آج وہ علی جو کائنات کے امور پہ قادر ہے، وہ امیر المومنین مولا امام حسن سے کہتے ہیں کہ جراح کو بلاؤ، اس کو بلاؤ جو زخم ٹھیک کرتا ہے۔ تاریخوں نے لکھا ہے کہ جراح کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے آ کے مولا علی کے سر کے زخم کو دیکھا۔ اب میرا سوال ہے کہ وہ علی جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے رستے جانتا ہے، بلکہ میں اور آسان کروں، جس کا بیٹے کا جھولا فطرس کو پر دیتا ہے، صاحب کیا بات ہے قبلہ، جس کے بیٹے کا جھولا فطرس جیسے فرشتے کو پر دیتا ہے، وہ علی اپنا زخم حکیم کو کیوں دکھا رہا ہے؟ علی آخری وقت میں بھی سنت دے رہے تھے کہ کل کو کوئی میرا شیعہ علاج سے اس لیے محروم نہ رہے کہ علاج کیوں کروائیں۔ علی نے ہمیں طور اور طریقہ دیا، امیر المومنین نے ہمیں سکھایا کہ زندگی میں جب مشکل اور مصیبت ہو یا بیماری ہو تو اپنا وقت میں گزارا کیسے کرنا۔ اب وہ رسول جو علاج کا حکم دیتا ہے، صحیح بخاری کہتی ہے کہ اس کو دوا پلائی جا رہی تھی، وہ انکار کر رہے تھے۔ اب میرا اگلا سوال، رسالت مآب کی قبر مبارک آج بھی کہاں ہے؟ رسول کی ایک زوجہ کے حجرے میں، کہتے ہیں رسول اسی حجرے میں زیادہ وقت گزارتے تھے، تو اسی حجرے میں رسول رہتے تھے۔ رسول اللہ کو آخری ایام میں اس حجرے میں کیوں رکھا گیا تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جس سے تمام اہل سنت اکابرین نے انکار نہیں کیا۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث کرتاس۔ کرتاس کہتے ہیں قلم و کاغذ، کہ رسالت مآب نے آخری وقت میں اسی حجرے میں کاغذ اور قلم مانگا تھا کہ مجھے کاغذ اور قلم دیا تاکہ میں کچھ لکھ دوں، کچھ نوشتہ لکھ دوں، کچھ تحریر کر دوں۔ اب میرا سننے والے مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ اس وقت اس حجرے میں کون کون لوگ تھے جنہوں نے رسول کے سامنے اتنا شور کیا کہ رسول اللہ کو اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کے مجبوراً کہنا پڑا کہ میرے حجرے سے باہر نکل جاؤ۔ رسول کو کاغذ قلم دینے سے انکار کر دیا گیا۔ آخری وقت میں رسول کو کاغذ اور قلم نہیں دی جاتی کہ یا رسول اللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں آپ کے بعد اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ ہمیں کچھ بھی نہ لکھ کے دیں گے تو ہم قرآن سے رہنمائی لے لیں گے۔ اب رسالت مآب کی وہ تحریر جو رسول لکھنا چاہتے تھے امت کی ہدایت کے لیے، اس کے رستے میں رکاوٹ کون بنے؟ یقیناً با یقیناً دیکھیں، آپ ایک معاشرتی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جب ایک شخص کو کوئی قتل کر دے یا قتل کی کوشش کرے اور اس کی زندگی کی سانسیں ابھی باقی ہوں، تو اس کا آخری بیان جو ریکارڈ کروایا جاتا ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ فوری طور پہ وہ جتنی بھی کریٹیکل سچویشن میں ہو اور جتنی بھی سنجیدہ حالت میں ہو، فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب تک اس کی سانسیں ہیں جلد از جلد اس کا آخری بیان ریکارڈ کروا لیا جائے تاکہ وہ ایز اے ایویڈنس کام آ سکے کہ مقتول نے آخری وقت میں اپنے قاتل کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کیا بات ہے قبلہ، بے شک۔ اب جب مقتول اپنا بیان ریکارڈ کروانے کی کوشش کرتا ہے تو جنہوں نے چھپ کے حملہ کیا ہوتا ہے، جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل قاتل یہ ہیں، وہ اس وقت مقتول کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خاندان میں سے، فیملی میں سے کوئی بندہ اگر مقتول کے پاس گیا اور اس سے پوچھ لیا کہ تم تک یہ حملہ کس نے کیا تھا تو ہم بے نقاب ہو جائیں گے۔ پہلے تو وہ کسی کو ملنے نہیں دیتے، اور اگر کوئی غیر طرفہ شخص جس کا کوئی بھی طرفین سے تعلق نہ ہو وہ آ کے اس سے کچھ لکھوانے لگے تو وہ اسے لکھنے نہیں دیتے۔ بس اسلام میں رسول کے دشمنی اور قتل کی کہانی یہیں پہ کھل گئی
کہ رسول زندگی میں جب لکھوانا چاہ رہے تھے تو لکھنے سے منع کون کر رہا تھا؟ جیو کے بلا جیو اگر رسول کو لکھنے سے منع کیا جا رہا تھا کہ آپ نہ لکھیں، تو اب میں قرآن کی طرف آتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ میرا محمد جو دے وہ لے لو۔ بے شک۔ تو اب میرے برادران اہل سنت جن کو مولوی شخصیات کے نام پہ جذباتی کرتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں کہ دیکھیں، ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ حقائق سے چشم پوشی نہ کریں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں لکھوانا چاہتا ہوں، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی وہ محمد دے وہ لے لو، بے شک۔ تو اب بنص قرآن کی روح گردانی کس نے کی؟ کس نے نافرمانی ہے قرآن کی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو لکھنے نہیں دیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نوشتہ، وہ تحریر نہیں لکھنے دی، اور رسالت مآب کو اس حجرے سے اپنی بیٹی کے گھر جانے کی تک بھی نہیں دیا گیا۔ اسی حجرے میں کچھ لوگوں کا رش اتنا مسلسل رہا کہ رسول کی اہل بیت کو بھی رسول سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ 28 صفر کی صبح رسول کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب یہ بالکل تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ 28 صفر رسول کی شہادت ہوئی، 28 صفر کا دن، 28 صفر کی رات، 29 صفر کا دن، 29 صفر کی رات، اور 30 صفر تک رسول کا جسد مبارک رسول کے حجرے میں پڑا رہا۔ 3 دن تک مسلسل نبی کی تدفین عمل میں نہیں لائی گئی۔ اب جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ امیر المومنین نے رسول کی تدفین میں جلدی کر دی، اب جتنی بھی آپ تاریخ کی کتابیں، چاہے ان کا اہل سنت کے ساتھ تعلق ہے، آپ ان کو بھی اٹھا کے دیکھیں، حریری سے تبری تک چلے جائیں، تمام نے لکھا کہ 3 دن تک مسلسل نبی کی تدفین نہیں، رسول اللہ کا جسد مطہر رسول کے حجرے میں پڑا۔ بعض اصحاب آئے اور انہوں نے رسول کا جنازہ پڑھنے کا کہا کہ ہم رسول کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو امیر المومنین رسول کے مسلسل جنازے پہ تشریف فرما تھے، کیونکہ جنازہ جو ہے، جنازے کی تکبیریں مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں، تو آپ جنازے کی تکبیریں اٹھا کے دیکھیں، وہ مغفرت کی دعائیں ہیں۔ تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول کی زندگی میں بھی کوئی امام نہیں بن سکتا اور رسول کے جسم کے پاس بھی کوئی امام نہیں بن سکتا؟ کیا تم میں سے کوئی اس قابل ہے کہ وہ رسول کے جنازے میں امامت کروا سکے؟ کیا تم میں سے کوئی اس قابل ہے کہ وہ رسول کے جسد اطہر پہ کھڑا ہو کے رسول کی مغفرت مانگ سکے؟ تو پھر یا علی کیا کیا جائے؟ تو رسالت مآب کے جنازے پہ امیر المومنین جو طریقہ دیا، فرمایا کہ رسول کے جسد مطہر کا طواف کرتے ہوئے صرف ایک آیت پڑھو، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب مسلسل بعض گروہ آتے تھے، وہ رسول کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، رسول کے جنازے پہ درود پڑھتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ اب میں یہ بالکل لٹریچر اہل سنت پڑھ رہا ہوں، جو ہی رسول اللہ کی موت کی اطلاع مدینے کی گلیوں میں پھیلی تو ایک رش تھا جو رسول کے گھر کے باہر لگ گیا، لوگوں نے رونا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا، آہ و بکا شروع ہوئی۔ ان میں سے ایک شخصیت جو بعد میں دوسری خلافت کے حقدار بنے، انہوں نے آ کے تلوار کو نیام سے نکال لیا اور نیام سے نکال کے رسول کے دروازے کی باہر ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہا، خبردار کوئی نہ کہے کہ محمد مر گئے، وہ زندہ ہیں، وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور ابھی آ جائیں گے۔ اس بات کو کوٹ کیا گیا اہل سنت کتابوں پر۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو روتے ہوئے لوگ خاموش ہو گئے۔ روتے ہوئے لوگوں کا خاموش ہونا تھا تو یہاں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عمر بن زائد، اس نے ایک آیت پڑھی
اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو تمہیں یاد نہیں کہ تم کفر کی جانب الٹے پاؤں دوڑاتے ہو. تو اس نوجوان صحابی کو ڈرا دھمکا کے خاموش کروا دیا گیا. جب وہ خاموش ہو گئے تو اب یہاں پر دو صحابی آتے ہیں. ایک کا نام ہے ابو عبیدہ جراح اور ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف. یہ دونوں عبد الرحمن بن عوف آتا ہے اور وہ آ کے اس شخص کو جو اونچائی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ نبی دنیا سے نہیں گئے، اس کے کان میں کوئی بات کہتا ہے. جب وہ کان میں کوئی بات کہتا ہے تو وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ نبی دنیا سے نہیں گئے، وہ زندہ ہیں اور اللہ سے ملاقات کر کے ابھی پلٹ آئیں گے، وہی شخص اپنی تلوار کو واپس نیام میں رکھتا ہے، اپنی چادر کو اپنے منہ پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے روتا ہے اور رونے کے بعد پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا یا پرستش کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد مر گئے لیکن اللہ زندہ ہے. اب یہ باتیں لٹریچر میں لکھی، شخص ایک ہے، نعرے دو ہیں. اب مورخین کہتے ہیں جی جو انہوں نے پہلی بار کہا تھا وہ بھی نبی کی محبت میں کہا تھا اور جو دوسری بار کہا وہ بھی نبی کی محبت میں کہا. پہلا عقیدہ یہ کہا کہ نبی زندہ ہیں اور وہ ابھی موجود ہیں، اللہ سے ملاقات کریں گے. پھر کہا نبی چلے گئے ہیں. جو پہلے زندہ کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ ان کے لیے یہ بات اچانک تھی کہ ابھی ہم نے امور خلافت اور حکومت طے نہیں کی. جب کان میں آ کے یہ بتایا گیا کہ اب نبی کی موت کا اعلان کر دیں، امور خلافت طے ہو چکے ہیں، تو اب موت کا اعلان کر دیا گیا. آج بھی 2022 اس 2023 اس موقع پر بھی یہ طریقہ آج بھی رائج ہے کہ عربوں کے ہاں جب کوئی بادشاہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت کا فوری اعلان نہیں کیا جاتا جب تک کہ نامزد کردہ کو منتخب نہ کر دیا جائے اور تمام امور طے نہ کر لیے جائیں. تو عرب بادشاہوں میں موت کا اعلان نہیں کرتے، اس کی موت کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے. اب جب بتایا گیا کہ امور طے ہو چکے ہیں تو اب کہہ دیا کہ محمد مر چکے ہیں، ماتا محمد دنیا سے جا چکے ہیں. اب یہ کہنے کے بعد وہ شخص وہاں سے نکلتے ہیں اور نکل کے ابو عبیدہ جراح، عبد الرحمن ابن عوف اور وہ شخص جو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ بنا، یہ سب اکٹھے ہو کے سقیفہ بنی سعدہ کی طرف چلتے ہیں. کیوں کہ وہیں پہ رسول کے دروازے پہ خبر ملی کہ آپ لوگ یہاں رسول کے زندہ اور موت کا اعلان کر رہے ہیں، جبکہ سقیفہ بنی سعدہ میں جو انصار ہیں، جو مکہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے مل کے سعد بن عبادہ انصاری کو نبی کا خلیفہ منتخب کر کے اس کے ہاتھ میں بیعت شروع کر دی. اب یہ وہاں سے چلتے ہیں اور وہاں سے چل کے سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچتے ہیں اور سقیفہ بنی سعدہ پہ جا کے سعد بن عبادہ انصاری جو بزرگ تھا، بوڑھا صحابی تھا، اس کو داڑھی سے پکڑ کے زمین پہ گرایا جاتا ہے اور اس کو لاتوں کے ساتھ اور مکوں کے ساتھ اس صحابی کو مارا جاتا ہے اور اس کے بیٹے اپنے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے حملہ کر کے اٹھاتے ہیں. اور مورخین کہتے ہیں کہ اندیشہ تھا کہ ابھی سعد بن عبادہ کا انتقال ہو جائے گا یا وہ مر جائے گا. جب اس کو وہاں سے اٹھایا گیا اور اٹھا کے سعد بن عبادہ جو کہ خلافت کا امیدوار تھا اسے سقیفہ بنی سعدہ سے نکال دیا گیا. ایک لڑائی ہوئی، ایک وہاں پہ مسلسل شور مچا اور آخر انصار نے کہا کہ ہم میں سے ہوگا نبی کا جانشین، مہاجرین نے کہا ہم میں سے ہوگا. اب یہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر وہی شخص جس نے ابھی رسول کے دروازے پہ کہا تھا کہ نبی زندہ ہے، اس نے اٹھ کے ابو بکر ابن قحافہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی اور بیعت کر کے کہا کہ میں بھی اسے خلیفہ تسلیم کرتا ہوں اور تم لوگ بھی اسے خلیفہ مانو. اور یہ کہہ کے ایک اکثریت نے وہاں پر ان کی بیعت کرنی شروع کر دی. اب میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، 3 طرح کے گروہ اس وقت مدینہ میں موجود تھے. ایک مہاجرین، ایک انصار. مہاجرین وہ تھے جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، انصار وہ تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے. انصار نے اپنا خلیفہ سعد بن عبادہ کو بنایا تھا، جس کو بعد میں معزول کر دیا گیا، اسے تسلیم نہیں کیا گیا، اسے مارا گیا.
اور سعد بن عبادہ کے کو بیٹوں سمیت وہاں سے نکالا گیا اور خود اپنے نامزد کردہ خلیفہ کی بیعت کروائی گئی اور انصار سے بھی بزور بازو بیعت لی گئی۔ اب میرا سوال ہے کہ وہ جس صحابی کو مارا گیا تھا کیا وہ صحابی نہیں تھا؟ سعد بن عبادہ نے آخری زندگی کے لمحے تک پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی اور سعد بن عبادہ انصاری قتل ہوئے تھے، اور آج بھی تاریخوں میں اس کے قتل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو جنات نے قتل کیا تھا، یعنی کہ وہ اس کو کسی جن نے تیر مارا تھا۔ یہ کتنی بڑی مورخ کی بددیانتی ہے کہ اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اسے جنوں نے مارا، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ انہیں کنہوں نے مارا۔ لعنت بے شبہ، کیا بات اب ہے کہ سعد بن عبادہ انصاری جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ پہلا گروہ مہاجرین کا، دوسرا گروہ انصار کا، ایک تیسرا گروہ ہے جو مکہ میں معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، افرادی اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، سٹرینتھ کے اعتبار سے ایک طاقت رکھتے ہیں، وہ ہے بنی امیہ۔ بنی امیہ اس وقت کہاں تھے؟ بنی امیہ نے سقیفہ بنی سعدہ میں اپنا پریکٹیکل رول پلے اس لیے نہیں کیا کہ بنی امیہ کا جو سردار تھا ابو سفیان، وہ اس وقت سامان تجارت لے کے شام گیا ہوا تھا۔ وہ شام کے رستے میں تھا جب اس کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلے گئے۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ خلیفہ کون بنا؟ تو انہیں کہا گیا کہ سقیفہ بنی سعدہ میں لڑائی ہوئی ہے، تو انصار اور مہاجر آپس میں لڑ پڑے تھے، تو آخر مہاجرین نے اپنا خلیفہ ابو بکر ابن قحافہ کو بنا دیا۔ اب اس نے وہیں سے اپنا مال اموال اپنے لوگوں کے حوالے کیا اور سر پٹ اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور دوڑا کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کے سیدھے گئے رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے گھر، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب سے جا کے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ دو تو خاندان مشہور اور معروف تھے، ایک بنی ہاشم اور ایک بنی امیہ، یا خلافت ہاشمیوں کا حق تھا یا امویوں کا حق تھا، لیکن یہ کیا ہوا کہ خلافت نہ ہاشمیوں کے پاس گئی نہ امویوں کے پاس گئی اور خلافت چھوٹے قبیلوں میں چلی گئی۔ عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ ہم ہاشمی تو رسول کے جنازے پہ موجود تھے، رسول کے گھر میں موجود تھے، اور یہ سب کچھ جو کیا گیا، یہ خلافت کی تقسیم جو ہوئی، یہ ہمارے مشورے کے بغیر ہوئی۔ ابو سفیان نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ آپ اٹھیے اور اٹھ کے میرا ساتھ دیجئے کہ آپ علی کے پاس جائیں اور علی کو میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خلافت کا سب سے بہترین حقدار علی ہے، جس کا رسول اعلان کر کے گئے ہیں، تو علی صرف اور صرف کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ علی ابن ابی طالب صرف مسجد میں جا کے یہ کہے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ کہہ کے علی خاموش ہو جائے، علی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خلافت لے کے دینا میرا کام ہے، میں مدینہ کی گلیوں کو سواروں سے اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ اس سے مولانا ابو العالی مودودی تک تمام نے لکھا۔ اب جب عباس ابن عبد المطلب کو یہ بات کہی تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کو ظاہراً یہ بات بڑی اچھی لگی کہ بنی امیہ کا سردار بنی ہاشم کی طرفداری کر رہا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب اسے ساتھ لے کے مولا علی ابن ابی طالب کے پاس گئے۔ اس وقت مولا علی قبر رسول پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جا کے حضرت عباس نے کہا کہ اے علی، ابو سفیان آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ امیر المومنین نے قرآن پہ نظر تھی اور فرمایا ابو سفیان کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خلافت علی کو لے کے دینا چاہتا ہوں اور میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا، علی اپنے حق کے لیے اٹھے، زندگی قربان کروں اپنے مولا کے جملے پہ۔ امیر المومنین نے ہلکی سی چہرے پہ مسکراہٹ لا کے کہا اس سے پوچھئے یہ اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ کیا بات ہے قبلہ جیو، اس سے پوچھیں اس کے دل میں اسلام کی ہمدردی کہاں سے آ گئی؟ اور یہ جملہ جو آج بھی نہج البلاغہ میں ہے، یہ یقیناً فصاحت و بلاغت علی ہی کا خاصہ تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا ابو سفیان، تو مجھے وہ پانی پلانا چاہتا ہے جو گندلا ہے، اور تو مجھے وہ لقمہ کھلانا چاہتا ہے جو میرے حلق میں رک جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تیری سازش کو سمجھتا ہوں، اور امیر المومنین قبر رسول سے نہ اٹھے۔
اب یہاں پر آج تک ایک سوال کو شیعہ مذہب پہ ایک تانا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر امیر المومنین کا حق تھا تو امیر المومنین نے اس حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو صاحبان اس کے جواب کو ایک لائن میں مختصر میں کروں گا کہ علی کی تلوار نیام سے نکل پڑے تو بدر، احد، خیبر، خندق میں اسلام بچتا ہے، اور علی کی تلوار رسول کے بعد نیام میں واپس چلی جائے تو بھی اسلام بچتا ہے۔ کیا بات ہے جیو قبلہ۔ اسلام کو ضرورت تھی تو تلوار نیام سے نکلی، اور اسلام ہی کی ضرورت میں تلوار نیام میں واپس آئی۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب یہ کیوں؟ بدر، احد، جو علی احد میں ٹوٹی ہوئی تلوار سے ہزاروں کو مار سکتا ہے، وہ مدینہ میں اپنا حق کیوں نہیں لے سکتے تھے؟ اس کی وجہ میں ایک مثال سے اس انداز میں بیان کر دوں۔ ایک شخص کسی ایک جگہ پہ اپنی پوری کمائی لگا کے ایک امام بارگاہ یا مسجد بناتا ہے۔ مسجد اور امام بارگاہ بنانے کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ارد گرد کے علاقوں کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں اور وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور یہاں پر باقاعدہ نماز ہو اور لوگ دین سے روشناس ہو سکیں۔ لیکن بعد میں کچھ احباب اس مسجد اور امام بارگاہ میں یہ کہہ کے داخل ہو جاتے ہیں کہ صاحب آپ اکیلے یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، تو ہم بھی اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک ٹرسٹ بنا دیا جائے۔ ایک ٹرسٹ بن جاتا ہے، ساتھ والی آبادیوں میں خبر ہو جاتی ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانا ہو، دین سے روشناس کروانا ہو، تو اس جگہ پر ایک ادارہ، ایک امام بارگاہ بن گیا ہے، آپ وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجیں، اس مسجد میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ جو ہی وہ ٹرسٹ قائم ہوتا ہے تو اس ٹرسٹ میں صدارت کے لیے دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ جب دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ جس نے اپنی پوری کمائی سے اس امام بارگاہ کو بنایا ہے، اب وہ خاموشی سے ان دونوں کی لڑائی کو دیکھ رہا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا یہ مخلص ہو کے دین کی خدمت کرنے لگے، لیکن یہ تو آپس میں اقتدار کے لیے لڑ پڑے۔ اب اسے خوف اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر اس لڑائی میں میں نے اپنا کردار ادا کیا اور میں نے اپنا حق استعمال کرنے کی کوشش کی، تو وہ لوگ جن کے گھروں تک خبر پہنچی ہے کہ ان کے بچوں کے قرآن پڑھانے اور ان کی نماز پڑھانے کا بندوبست ہو گیا ہے، وہ وہی ڈر کے خاموش ہو جائیں گے کہ اس امام بارگاہ میں جانے کا کیا فائدہ جہاں اپنے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس مسجد میں جانے کا کیا فائدہ جہاں پر اپنے اقتدار کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ تو صرف ان کی ذات کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان مشن کا ہو جائے گا، نقصان اس مقصد کا ہو جائے گا، نقصان اس امام بارگاہ کی اس تبلیغ کا ہو جائے گا جس کے لیے میں کوشش اور کاوش کر رہا تھا۔ تو لہٰذا اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مشن کو بچاتا ہے، وہ اپنے مقصد کو بچاتا ہے۔ امیر المومنین نے رسول کے بعد تلوار کو نیام اس لیے رکھ لیا کہ ابھی اسلام جو قبیلوں میں پھیل رہا ہے، جب ان تک خبر پہنچ گئی کہ ابھی ہم نے کل کلمہ پڑھا تھا، لیکن جس کا کلمہ پڑھا تھا اس کے بعد تو اس کے تخت کے لیے لڑائی ہو گئی ہے، اور اس کے اہل بیت اور اس کے صحاب، اس کے دوست اور اس کے رشتہ دار آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم کس کا